وبه نستعين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ بنیادی ارکان ہیں، اسی طرح ایک حج بھی ایک رکن ہے، ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ نماز انسان 24 گھنٹے وچ 5 واری پڑھ سی، زکوٰۃ سالہ وچ 1 واری اگر فرض ہو سی تو دینی ہے، روزے سالہ وچ 1 واری فرض ہونے۔ لیکن یہ جڑی حج دا عمل ہے، جڑی حج دی عبادت ہے، یہ زندگی بھی صرف 1 واری انسانہ تک فرض ہوندی ہے۔ اگر یہ زندگی بھی صرف 1 واری انسانہ تک فرض ہوندی ہے اور زندگی وچ 1 واری فرضیت دے معاملات کو ادا کرنا پیندا ہے، اس لیے اس کا سیکھنا، اس کا سمجھنا، اس کے اعمال کس جائی کس طرح کرنے بہت لازمی ہے۔ اس لیے حجاج صاحبان جس ویلے اندر ٹکٹ چڑھ گیندا ہے، چوریاں میں نہ آ گیندا ہے، اول وقت ہے انہاں کو تمام کام پیچھا چھوڑ کے حج سیکھنا دی اور تربیت جس طرح کیمپ لگ دیں انہوں میں پہنچ کے سیکھنا اور بار بار کسا کو جلنا اساں کو سمجھاؤ، ایک کام کرنا اول تو ہی شروع کر چھوڑنا چاہیے۔ خیر چند انہاں گلاں دی طرف اشارہ کرساں جڑیاں گلاں حجاج صاحبان کو بیت اللہ شریف روانہ تو ہونا تو پہلا کرنیاں چاہیے اور کردے بھی ہیں، لیکن ایک کس طرح کریں اس کی حد تک کر دیں۔ سب سے پہلا جس سے حجاج صاحبان رخصتی دا معاملہ کر دیں اور بیت اللہ شریف روانہ آنا تو پہلا ایک دعوت دا سلسلہ شروع کر چھوڑ دیں، لوگوں کو دعوت دیں اور لوگ انہوں کو بھی دعوت کر دیں۔ اور ایسا کو سمجھنی چاہیے یہ دعوت ایسا کو کس ویلی کرنی چاہیے، اصل بہتر کیا ہے، کب ہونی چاہیے دعوت۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ یہ دعوت اس ویلے لوگوں کو ہونی چاہیے یا اس ویلی کرنی چاہیے جس لیے اصلی بیت اللہ شریف درو واپس آواں، اس لیے اگر لوگوں کو اسی دعوت کرساں اور لوگوں کی دعوت خیسا بھی اس لیے کچھ شوبدہ بھی ہے اور شکرانے طور تا وہ دعوت بھی ہو سکتی کہ بھئی ایک بہت بڑا عمل کیتا ہے، ایک بہت بڑی عبادت کیتی ہے، آئے شکرانے دے طور لوگوں کو کچھ کھوانا تھا ہے، لوگوں دا کھاواں بھی یعنی دعوت دیواں بھی، دعوت قبول بھی کرنا، یہ بہت بڑا بہتر عمل لینا ہے۔ لیکن حج کرنا تو پہلے ہی لوگوں کو دعوت دینی ہے اور لوگوں کی دعوت کرنا اس طرح کی نامناسب ہے، ٹھیک بھی نہیں لگتا۔ ایک گل دوئی گل ہوئی ہے حجاج صاحبان رخصت کن دن اور رخصت دینے، اس بچ ایک گل انسان یاد رکھا ہے کنہ لوگوں کو رخصت کنی اور کنہ تک پہنچنا بہت لازمی ہوتا ہے۔ سب تو پہلا جڑا استا والد صاحب ہے، والد صاحب دی طرف جتنے استے قریبی رشتہ دار ہیں انہوں کو انسان جلا اور رخصت کنے، ماؤ دی طرف جڑے قریبی رشتہ دار ہیں انہوں کو پہنچا انسان رخصت کنے، سسرال پہنچا ہے سسو کو لو اور اپنے سسرال کو لو انہوں کو بھی انسان رخصت ضرور کنے۔ ایک پوائنٹ دعا پوائنٹ یہ ہے کہ زندگی بھی جنہ لوگوں نے لین دین دے معاملات چل دیں، کسا دے 10 روپے دار دا ہے، کسا دے 10 روپے دینے، کسا دے کچھ مال کہنے دا ہے، اس پہ اونچ نیچ ہو جائے، یہ معاملات حل کرنا سے انہوں لوگوں کو پہنچا اور رخصتی ضرور کے۔ دو پوائنٹ ہو گئے، انہوں لوگوں کو اصل کو پہنچنا چاہیے اور رخصت کرنے۔ تیریا پوائنٹ اہم وہ ہے کہ جنہ لوگوں نے ناراضگی ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، کچھ بھی ہے، انسان انہوں تک پہنچائے کسا طریقے بھی کوئی بھی شکل بڑھا کے انہوں نے انسان ضرور رضامندی کرے، کیونکہ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے، ایک بہت بڑا عمل ہے، جڑا عمل زندگی وچ 1 واری فرض ہوتا ہے اور زندگی وچ 1 واری کرنا پیندا ہے فرض ہو گئے۔ باقی اگر تسی 10 واری بھی حج کرنا کو جلسو، بیت اللہ شریف کی عبادت کرسو، زیارت کرنا کو جلسو، حج صرف فرض 1 واری رہسی ہو، تسی جتنی واری جلسو صرف نوافل ہوسی۔ اور جب زندگی بھی 1 واری اتنا بڑا عمل کرنا ہے، اس عمل آستے کسا کو ناراض کر کے اگر ایک عمل کرنا کو جلسی تو آپ سوچو یہ کتنی بڑی کوتاہی ہو سی اور کتنا اصل کام نہ ہو سی۔ اس لیے جنہوں نے ناراضگی ہوتی ہے انسان انہوں نے رضامندی کرائے، اس موقع تا انسان ایک بہت بڑی عبادت کرنا کو جل گیا ہے، کیونکہ اس خانے دا اس گھر دا زیارت کرنا کو جلدا اور اس تک پہنچنا دی کوشش کرتا ہے۔ یہ ہر ویلے نمازہ وچ آتا رہندا سا، پڑھنا رہندا سا، پڑھدا سا ہر ویلے، چاہے وہ خاتون دا طبقہ ہوا ہے، چاہے وہ مرد حضرات دا طبقہ ہوا، چاہے وہ بزرگ ہوئیں، جوان ہوئیں، ہر ویلے اسی نوازہ وچ آتے ہیں متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریف، اسی آتے ہیں کہ اسی جہت کعبہ شریف، کعبہ شریف کی طرف استا منہ ہے، اسی جہت ہے، اسی سمت ہے، اسی اس طرف مڑ کے نماز پڑھ دیں۔ لیکن آج تسی اسی کعبہ شریفہ کو دکھنا اصلی اپنی اکھیاں نہ لائیو اس کا نظارہ کر سو،
اتنی بڑی جب عبادت کرنی ہے، اتنی بڑی عبادت کرنا سے انسانوں کو ذریعہ نیکی مادہ بچہ بھی بڑھنا دیں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، جڑا شخص عاجزی تے انکساری کردہ اس کو اللہ تعالیٰ بہت اونچا مقام دیندہ ہے، بہت بڑا رتبہ حاصل کردہ ہے۔ اس لیے حج ایک بڑی عبادت اور بڑا رکن اور بڑا کم کرنا کو تسی جل دیو، کوئی ناراض ہے انہوں کو راضی منگ کر کے چلو، اس پہ اللہ بھی خوش ہے اور تستا حج بھی تکمیل تے انشاءاللہ ضرور پہنچ۔ کسا کو ناراض کر دیو، کسا دا مال کھا دے ہے، کسا کو زیادتی کی دیا ہے، کسا نے ظلم کی دیا ہے، کسا نے اور کچھ اختلاف کی دیا ہے، یا کسا دا مال ہڑپ کر کے تسی اس جائے پہنچ گو، خانہ کعبہ دا غلاف پکڑ کے بھی اگر تسی اللہ تعالیٰ کو منگسو، اللہ تعالیٰ دی رحمت جوش بش ایسی، اگر اپنی رحمت جوش بھی ایسی معاف کر چھڑسی، لیکن اگر قانونی طور تے دہاں کہ حقوق العباد دے جڑے معاملات ہیں، اگر وہ معاملات کسی جگہ تلف ہونے آخر اگر وہ بندہ معاف نہ کرسی تب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرنا۔ اس لیے ماؤ دے قریبی رشتہ دار، پیو دے قریبی رشتہ دار، سسرال کو رخصتی، لین دین جنہاں انہاں کو رخصتی انہاں کو پہنچنا، اور ناراضگی جنہاں انہاں کو پہنچنا، انہاں کو رضامندی بھی کرنا، اتنی گل۔ اور دوئی ایک اہم گل دی طرف یہ بھی اشارہ کرنا ہے، جس ویلے اسی مدینہ پاک پہنچساں اور اساں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے پاک تا حاضری دینی ہے، اس حاضری دینا وچ اساں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے جڑا گفٹ اسی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے اطہر تک پہنچ کے سامنے انہاں کو اسی پیش کرا دہو، وہ کوئی بڑی دولت پراپرٹی سب نال نہیں کھڑنی، اور صرف درود پاک کثرت نال پڑھ دے رہو، اپنا ایک معمول بناؤ، اپنا ایک ٹائم ٹیبل بناؤ، اعلیٰ حجاج صاحبان کو جلنا دا ٹائم ہو سی، کس کو کتنے دن ہو سن او تو سا کوئی پتہ ہو سی، اس لیے بہتر ہے آر نمازہ نال نہ، نمازہ تو پہلا نمازہ تو بعد، کم از کم اگر زیادہ اسی کوئی نمی کر سکتے ہیں، آر نمازہ تو پہلا 100 واری درود شریف پڑھو، نماز پڑھ کے 100 واری پھر پڑھو، اگر تسی 24 گھنٹے بھی صرف نمازہ تو پہلا 100 واری پڑھ دیو، نمازہ تو بعد 100 واری پڑھ دیو، تیاڑی بچ تستا 1000 درود پاک جمع ہو گئی، اور اگر تساں کو 10 دن اعلیٰ حجہ کو جلنا کو تو اس تے 10,000 درود جمع ہو گئے، اگر مینہ ہے تو اس تے 30,000 درود جمع ہو گئے۔ پھر نمازہ آستے آساں کو مسجد تلاش کرنی ہے، وضو تلاش کرنی ہے، جگہ دکھنی ہے، لیکن درود پاک پڑھنا سے وضو کرنا بھی کوئی ضروری نہیں، مسجد پاک بھی ہونا کوئی ضروری نہیں، انسان گاڑی بھی چاہے، انسان سفرہ جلدا ہے، قدر بھی جلدا ہے، درود پاک اپنی تسبیح درود پاک پڑھتا ہے، نال گھنڈا رہے کہ اتنے درود پاک ہو گئے۔ اور اگر خواتین ماں پیڑوں کو حج دا ارادہ ہے اور انہوں کو جلنا ہے، انہاں استے عمل بہت ہی زیادہ آسان، وہ کچھ نہ بچ ایٹھی ہیں، سبزی بڑینی ہیں، بھات پکینی ہیں، چاہ بڑینی ہیں، اپنے معاملات کرنی ہیں، درود شریف پڑھ دیے رہے۔ جس لئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے اثر تا حاضری ہو سی، اللہ دے رسول دے سامنے آسن پروردگار، اللہ دے رسول دے روزے دے سامنے حاضر، اے پیغمبر اسلام اساسی گفٹ کہیں گا۔ اس لیے انہاں اما کو اجے تو کرنا انسان شروع کرے، باقی جنہوں کو حج دا ارادہ ہے اللہ تعالیٰ ان دے حج کو قبول مقبول فرماوائے اور ان دا حج اسی طرح بڑھائے جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ایک جس طرح حاجی چاہے وہ مرد ہوا ہے، چاہے وہ زن، چاہے وہ بزرگ ہوا ہے، چاہے وہ جوان، جڑا بھی حج کرتا ہے، بخاری شریف دی روایت حضرت ابو ہریرہ روایت نقل کر دیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حاجی جس لئے حج کرتا ہے اس تے حجہ بچ کوئی حکم عدولی نہیں ہوندی، کوئی حکم اس میں پانندہ نہیں ہوندا، کوئی اختلاف نہیں کیتے ہوندا، کوئی جھگڑا نہیں کیتے ہوندا، کوئی گناہ نہیں کیتے ہوندا، اس تے حج اللہ تعالیٰ اس طرح قبول کر دیں اور اس تے گناہ اس طرح معاف کر دیں جس طرح ایک معصوم بچہ اپنی ماں دے شکمہ بچو جنم کندہ اور گناہ تو پاک ہوندہ ہے، اللہ تعالیٰ اس حاجی صاحب کو اسی طرح گناہ تو پاک تو صاف کر چھوڑ دیں۔ جڑے اصل حجاج صاحبان ہیں اللہ تعالیٰ ان دے حج کو قبول فرمائے، اور جڑے نہیں جل سکے یا جڑے پروسیس کر دیں، ارادہ کر دیں، اللہ تعالیٰ ان دے ارادہ کو تکمیل پہنچاوائے، اللہ تعالیٰ اصلا سبق کو سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔